میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جب سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کا سلسلہ جاری کیا ہے، انسانوں کو بھیجنے کا سلسلہ جب سے اس دنیا میں جاری کیا ہے، تب سے اللہ نے طرح طرح کی شخصیتیں اس دنیا میں بھیجی۔ کوئی تو ایسی شخصیت گزری، ایسی شریر شخصیت گزری کہ جس کی مثال اللہ نے چاہا کہ اس کو قیامت تک ہم نمونہ بنا کر رکھے کہ اس کو دیکھ کر لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور وہیں دوسری اور ایسی شخصیتیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی کہ ان کے گزرنے کے 700 برس اور 7 سینچری 8 سینچری یا صدیوں گزرنے کے بعد بھی ان کی زندگی کے کارنامے سن کر لوگوں کے ایمان تازہ ہو گئے۔ ایسے شخصیت اللہ نے پیدا کی۔ آج جب ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ ارے حرام نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے نا۔ سنتوں کے چھوڑنے پہ کیا کہتے ہیں؟ ارے سنت ہی تو ہے، فرض تو نہیں ہے نا، سنت ہی تو ہے۔ وہیں دوسری اور ایسی شخصیتیں اللہ نے اس دنیا میں بھیجی کہ جن کا تقوی کا مقام ہمارے تصور سے پرے، کہ ہم یہاں حرام اور حلال کے بیچ میں فرق کرتے ہیں، اور جس چیز سے وہ اجتناب کرتے ہیں، وہ بچتے ہیں، وہ تو ہمارے لیے حد درجے تک کا حلال ہے، جس کے بارے میں ہم خرابی، ہمارے ذہن میں کوئی خراب ہونا گزرتا ہی نہیں کہ وہ اس میں کوئی عیب ہے، ایسی بات معلوم ہی نہیں ہوتی۔ اس کا کرنا ان کے لیے اتنا گرا گزرتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو انہی میں سے ایک پرسنالٹی ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہہ دوں میں کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ کہ تقویٰ اللہ رب العزت سے ڈرنے کا نام ہے، تقویٰ پرہیزگاری کا نام ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ if this word taqwa had a face, then it would be عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کی زندگی کے چند پہلو کیا کہہ لوں میں، کہ ان کی زندگی کے کچھ گلمپس کو دیکھنے پہ this personality literally inspires me a lot۔ واللہ کیسی شخصیت اللہ نے پیدا کی کہ سن 61 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی، اور یہ خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پرپوتے۔ خیر، نسلوں کا بھی تو انفلوئنس ہوتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ یہ جب اپنی نوجوانی کی عمر میں تھے تو بڑی خوشحال زندگی گزارا کرتے تھے، اور خوشبو سے مطلب کمپلیٹلی فل رہتے تھے خوشبو سے، کہ جس راستے سے گزرے تو ان کی خوشبو سے وہ راستہ مہک جائے۔ ان کی چلان تھی، مطلب چلنے کا انداز تھا جس کو لوگ العمریہ کہتے تھے۔ ان کی چلان کو ایسی چلان تھی، ایک طرح سے سمجھ لیں کہ ایز اے پریز یہ نام دیا گیا ان کو، ان کی چلان کو نام دیا گیا العمریہ۔ اور یہ اسی طرح خوشحال زندگی گزارا کرتے تھے یہاں تک کہ ان پر خلافت آ گئی۔ خلافت کی ذمہ داری ان کے سر آ گئی، اور سلیمان ابن عبد الملک انہوں نے اپنے بعد ان کو یہ عہد دیا خلافت کا۔ اور جو ہی ان کے پاس یہ خبر پہنچی، اور ان کو یہ بات نہیں پتہ تھی، اور جو ہی ان کے پاس یہ خبر پہنچی تو ان کی زبان سے ایک لفظ نکلا، ایک کلمہ نکلا، چند الفاظ نکلے، وہ یہ تھے کہ واللہ ان هذا الامر ما سألت اللہ قط،
کہ اللہ کی قسم اس چیز کے بارے میں نے اللہ سے کبھی سوال نہیں کیا۔ خلافت آ رہی ہے کسی شخص کے پاس، آج کسی کو ایم ایل اے کی سیٹ ملے، ارے ایم ایل اے کی سیٹ تو بڑی دور کی بات ہے، اگر کسی کو اسکول میں پریفیکٹ بنا دیا جائے تو واہ کیا تیور ہمارے، مت پوچھو۔ خلافت آ رہی ہے اور کیا کہہ رہے ہیں، واللہ ان هذا الامر ما سألت اللہ قط، کہ اللہ کی قسم کہ میں نے اس چیز کے بارے میں کبھی اللہ سے سوال نہیں کیا۔ ان کے پاس لوگ پہنچے خلیفہ کی سواری لے کے، کہ خلیفہ کے لیے ایک مخصوص سواری ہوا کرتی ہے، وہ لے کے پہنچے تو کیا فرمایا، ایتونی ببغلتی، سبحان اللہ، کیسی شخصیت۔ کہتے کہ میرا کھچر لے آؤ، میری جو کھچر ہے اسے لے آؤ، اور انہوں نے سواریوں کو لوٹا دیا، اور جو خیمے لے کے آئے گئے، بستر لے کے آئے گئے جو مخصوص طور پر خلیفہ کے لیے مخصوص ہوا کرتے ہیں، اور بھی دیگر چیزیں، وہ ساری چیزیں لائی گئی، وہ کپڑے لائے گئے جب ان کو دیا گیا تو انہوں نے اس کو لوٹا دیا۔ کہاں لوٹا دیا؟ بیت المال میں لوٹا دیا۔ وہ لوگوں پر بیٹھے اور لوگوں پر شریعت کو نافذ کیا اور ظلم کو مٹا دیا۔ یہ بات ایک بار اور سمجھنے کی ہے یہاں پر کہ ظلم کو مٹانے کا واحد اور واحد صرف اور صرف ایک راستہ، وہ کون سا راستہ؟ شریعت کا راستہ، کہ جب جس چیز کو جس نے بنایا ہے اس سے بہتر اس کو کوئی نہیں چلا سکتا۔ تو یہ جو شریعت ہمارے پاس ہے، جو اصل دین کا شریعت ہے، دین کا جو قانون ہے، دین جو ہے ہمارے پاس، یہ اللہ رب العزت کا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ تو اس سے بہتر کوئی، اب جس کو خود بنایا گیا ہے وہ اس کو بنائے، وہ قانون بنا کے دنیا کو چلانے کی کوشش کرے، تو یہ بات کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس میں فساد کو ختم کر دے، اور فساد ختم ہوگا ان کی خلافت کی ایسی کارگزاریاں ہیں۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے کہ انہوں نے ظلم کو رد کیا، اللہ کی کتاب کو اور سنتوں کو زندہ کیا، اور عدل کو زندہ کیا، اور دنیا کو ریجیکٹ کر دیا انہوں نے، اور تاریک دنیا ہوئے، اور انہوں نے لوگوں کو کھڑے ہونے سے منع کیا اور سلام سے شروعات کی، اور انہوں نے یہ پہلے خوش عیش زندگی گزارا کرتے تھے، اور خلافت میں آنے کے بعد انہوں نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دی، اور اچھے کھانے چھوڑ دیے، اور انہوں نے اس بات کو بھی ناپسند کیا کہ ان کی خدمت کی جائے۔ ایک رات ان کے پاس چند لوگ بیٹھے تھے، تو وہ شمع کے پاس گئے، چراغ کے پاس گئے، اور انہوں نے اس کو ٹھیک کیا۔ تو وہ جو لوگ وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا، یا امیر المومنین نکفیک، کہ ہم یہ کام کر سکتے تھے، ہم کر دیتے، آپ کیوں اس بات کی زحمت اٹھا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے فرمایا، کتنا پیارا جملہ ہے یہ خلیفہ کے منہ سے، کوئی ایسا شخص جو اتنے بڑے عہدے پر فائز ہے، اس کی زبان سے یہ سادہ الفاظ دل کو بھاتے نہیں؟ فرماتے ہیں، وما ضرنی، کہ جب مجھے کیا تکلیف ہوئی، قمت وانا عمر بن عبد العزیز ورجعت وانا عمر بن عبد العزیز، میں کھڑا ہوا تو بھی میں عمر بن عبد العزیز تھا، اب جب میں بیٹھ گیا ہوں تو بھی میں عمر بن عبد العزیز ہوں۔ یہ ایسی شخصیت کہ ان کا جو غلام ہے وہ ان کے پاس لوٹے میں پانی گرم کر کے لایا کرتا تھا وضو کرنے کے لیے۔ ایک دن انہوں نے غلام سے پوچھا کہ کیا تم یہ جو پانی گرم کرتے ہو یہ بیت المال جو مسلمین کا پیسہ ہے یا بیت المال سے جو لکڑی ہوتی ہے اس لکڑی سے کیا کرتے ہو، اس کو جلا کے کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے کہ تم نے تو اسے خراب کر دیا، تم نے تو ہمارے لیے معاملے کو خراب کر دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حساب کیا کہ کتنی لکڑی ہوئی، کب سے وہ ایسا معاملہ چل رہا تھا، پھر اتنی لکڑیاں مطبخ میں داخل کروائیں۔ یہ ہے عمر ابن عبد العزیز۔ حالانکہ اس میں کون عیب سمجھتا ہے؟
ایسے کتنے امور ہے یا اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے ایسے امور ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے بندے، ایسے بندے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک روز جمعہ میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، کچھ تاخیر ہو گئی۔ جب تاخیر ہو گئی، تھوڑی سی نہیں، تاخیر ہو گئی، جب تاخیر ہو گئی تو ان سے پوچھا گیا کہ آخر کیا وجہ رہی کہ آپ تاخیر ہو گئے؟ تو ان کا یہ جملہ بڑا پیارا جملہ ہے، اور سوچنے والی بات ہے کہ یہ وقت کے خلیفہ کے الفاظ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں انما انتظرت قمیصی غسلتہ ان یجف، اللہ اکبر، کہ میں تو انتظار کر رہا تھا اپنے کپڑے کا جو میں نے دھوئے تھے کہ وہ سوکھ جائیں۔ اللہ اکبر، یہ وقت کا خلیفہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی ان کے پاس کپڑے نہیں تھے، وقت کا خلیفہ۔ اظہر فرماتے ہیں کہ میں نے عمر ابن عبدالعزیز کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے، وہ لوگوں سے مخاطب تھے، لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے، اور ان کی قمیص پر پیبند لگا تھا۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز، جب انہوں نے خلافت پر جب یہ آئے، پھر انہوں نے نہ کوئی جانور تبدیل کی، جانور لیا نہ کوئی نیا، نہ کوئی نئے غلام لیے، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے، نہ ان کو ہنستے ہوئے دیکھا گیا۔ بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری۔ یہ پوری امت کے جو سردار ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی ایک نمونے کے طور پہ ان کی زندگی سامنے رکھی جا سکتی ہے۔ ایک دن ان کے پاس 2 ٹوکریاں آئیں کھجور کی، تو انہوں نے پوچھا کہ کس چیز پر آئی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جو برید ہوتے ہیں نا، برید پوسٹ آفس، یعنی کہ اس کی سوار پر آئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس بات پر حقدار نہیں بنایا مسلمین سے زیادہ کہ میں اس چیز کا استعمال کروں، یعنی کہ اس برید کے جو سواری ہے اس کا استعمال میں اپنی ذاتی مفاد کے لیے کروں۔ تو ان کو نکالو اور ان کو بیچ آؤ، جو کھجوریں آئی تھیں ان کو بیچ آؤ، ان کو بیچ دو، اور ان کی جو قیمت بنتی ہے اس کو ان سواریوں پہ جس سے یہ لد کے آیا ہے ان کے چارے میں لگا دو۔ یہ ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔